بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیسی ہیلتھ ٹپس میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ پیارے بھائیوں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے پارٹ 2 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سہاگرات کی نشست چل رہی ہے جس میں پارٹ 2 آپ کو میں بیان کروں گا آج کی اس ویڈیو میں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جب عورت اور مرد ایک دوسرے کے ساتھ شادی کا بندھن بندھ جاتا ہے اس سے پہلے کیا ایسا کام کریں یا کیا ایسی ترکیب ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو انسان پڑھ کر سن کر اور اس پر عمل کر کے ایک دوسرے کی زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے۔ یہ شادی سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ کل میں آپ کو پراپر ایک سہاگ رات منانے کا طریقہ، رات کو کیا کرنا چاہیے، کس طریقے کے ساتھ، وہ کل کی نشست ہے اور ممکن ہے کل کی آخری نشست ہو۔ اور کل کی نشست میں آپ کو سہاگ رات کی یعنی کہ شادی سے لے کر بیڈ تک اور رات منانے تک کی ڈیٹیل آپ کو انشاءاللہ پرووائڈ کروں گا۔ آج کی اس نشست میں آپ کو وہ باتیں سمجھاؤں گا جو آپ نے شادی سے پہلے سوچنی ہے، کرنی ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے اور دونوں کو مکمل تب پیدا فرمایا ہے، یعنی جن دونوں کو مکمل تب فرمایا جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملیں گے تو وہ مکمل نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ جب مرد بالغ ہونا شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب ایک بلوغت کی منزل پہ وہ پروان چڑھنا شروع ہوتا ہے تو وہ اپنے ہم سفر، اپنے جو جیون ساتھی ہے اس کی تلاش لگ جاتی ہے اس کی۔ اور عورت بھی ایسے ہی، اس کی جو فلسفی ہے وہ ایسی ہی ہے تقریباً۔ عورت کی زندگی میں بھی ایک آئیڈیل ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا مرد وہ ایسا اس کے ذہن میں مرد ہو جو اس کے جو آئیڈیل ہے اس پر پورا اتر سکے، یعنی جو اس کی سوچ ہے ویسا ہی مرد ہونا چاہیے تو وہ پسند کرتی ہے اپنے مرد کے ساتھ۔ اور اپنے مرد اگر اس طرح کا مرد اسے مل جائے تو وہ اتنی خوش ہوتی ہے اور خوشحال ترین زندگی وہ گزارتی ہے اگر اس کو اپنا آئیڈیل مل جائے تو۔ مرد بھی ایسے ہی ہے، عورت کا پہلے انسان ذہن میں تصور بناتا ہے، اس کے بعد وہ عورت کے قریب ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی مرد بلوغت کی منزل اختیار کرتا ہے تو وہ اس طرح کے سماجی رابطے کرنے شروع ہو جاتا ہے اور سوشل طریقے سے وہ بہت سوشل ہو جاتا ہے اور سوشل پلیٹ فارمز آج کل یوز ہوتے ہیں تو وہ گپ شپ کرنا شروع کرتا ہے، تو وہ ایک لڑکی کی تلاش جو سوچ ہے وہ شروع کر دیتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کی سوچ، انسان جو سوچتا ہے اور وہ ہر وقت اگر وہی سوچے تو وہ اس کو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سائنٹیفک ریزن بھی ہے اور انسان کی یہ انشاءاللہ آپ کو آگے کی ویڈیوز میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ انسان جو سوچتا ہے وہ کیسے ملتا ہے۔ تو وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو وہ اپنے جیون ساتھی کی تلاش شروع ہو جاتی ہے اور وہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے جو زندگی کا سفر طے کرنا ہے وہ میں نے اکیلے طے نہیں کرنا، میں ادھورا ہوں اور میرے ساتھ ایک میرا جیون ساتھی ہوگا تو میں اس زندگی کے کٹھن سفر کو طے کر سکوں گا۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن میں رکھ دیا ہے اور ہر انسان یہی سوچتا ہے کہ میں ایک عورت کے بغیر نامکمل ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب ایک دوسرے کی یہ باہوں میں آ جاتے ہیں، جب شادی کے بعد ایک دوسرے کی باہوں میں آ جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک ایسی سمندر دوڑ اٹھتا ہے لذتوں کا، پیار کا، محبت کا، کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ اور وہ ہر وقت جب وہ ملاپ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو وہ ایک ایسے جگہ پر چلے جاتے ہیں کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ جب جو دو جوان دل آپس میں ملتے ہیں نا تو وہ دنیا کی تمام رنج، غم، مصیبتیں، پریشانیاں سب بھول جاتے ہیں اور وہ ایک علیحدہ ہی ایک اس پلیٹ فارم پہ چل پڑتے ہیں۔ یہ قدرتی نظام ہوتا ہے۔ تو اتنی خوشیاں وہ چاہتے ہیں جو جوڑا ہے، نیوبیز کے لیے بات کر رہا ہوں، جو نیوبیز ہیں، جو نئے جوڑے ہیں ان کے لیے،
تو وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح عورت بھی یہی چاہتی ہے، مرد بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتے رہیں، اور اسی طرح خوشیوں کا جو ہمارے پر خوشیاں ہیں اور ہم اس خوشیوں کے دور میں چل رہے ہیں تو اسی طرح ہی چلتے رہیں، یہ کبھی ختم نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں عروج زوال رکھا ہوا ہے، بلکہ ہر چیز میں عروج زوال ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو شام بھی ہو جاتی ہے، دن ہوتا ہے تو رات ہو جاتی ہے، سورج آتا ہے تو چاند بھی نکل آتا ہے، یعنی ہر چیز کا عروج زوال اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ تو اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ شادی کے بعد مجھے کتنی مشکلات آنے لگی ہیں اور کیا کیا مصیبتیں پریشانیاں میرے اوپر آنے لگی ہیں، تو انسان شادی نہ کرے۔ لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت زیادہ طاقت رکھی ہے، اور بہت زیادہ ایک خود وہ جسے کہتے ہیں کہ خود مختاری رکھی ہوئی ہے، کہ خود ہر چیز کرنے کی پاور رکھی ہوئی ہے، سیلف کانفیڈنس رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اسی وجہ سے انسان شادی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور جب اس پر مصیبتیں پریشانیاں اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں، پریشانیاں بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر پریشانیاں ڈالتے ہیں، اس کو آزماتے ہیں، تو وہ انسان بھی اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں پر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے۔ سم ٹائم لوگ غلط طریقے استعمال کر لیتے ہیں، غلط جگہ پر غلط ہاتھ مار کر اور ناجائز طریقے سے اپنی مشکلات پریشانیاں دور کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں اب آپ کو بات سمجھانے شروع کرتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ اب عورت ہے، آپ تو مرد ہیں، آپ نے محفلیں بہت کی ہیں، آپ نے بہت سارے لوگوں سے ملے ہیں، آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کی ہیں، بہت ساری عورتوں کے ساتھ بھی ممکن ہے آپ کے رابطے ہوں، لیکن کیا ہے کہ لڑکی ایک بہت ہی حساس انسان ہے، اور وہ اس کی کیا سوچ ہوتی ہے کہ جب وہ شادی کر کے آپ کے گھر آتی ہے نا، تو اس کو یہ نہیں سوچ ہوتی کہ آپ اسے کتنا پیار کریں گے، کب کریں گے، کس ٹائم کریں گے، کتنا کریں گے۔ اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے گھر میں آئی ہے اور آپ کے تمام گھر والے اس سے پیار کرتے ہیں، تمام گھر والے اس کو چاہتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ وہ اس پریشانی ہوتی ہے، اس کو یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ آپ اس کو پیار کرتے ہیں، اس کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ کیا مجھے جس گھر میں جا رہی ہوں وہ گھر والے مجھے اپنائیں گے، مجھے پسند کریں گے یا نہیں۔ تو آپ نے اس کو یقین دلانا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک ملاپ کے لیے ایک دوسرے کو سمجھنا ہے، پہلے ایک دوسرے کو پرکھنا ہے، سوالات و جوابات کرنے ہیں۔ وہ میں کل کی نشست میں آپ کو بتاؤں گا کیا سوالات جوابات آپ نے کرنے ہیں، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ نے اس زندگی کو ریئل زندگی سمجھنا ہے، اور آپ کی زندگی شادی کے بعد اصل زندگی سٹارٹ ہوتی ہے، اور آپ کو یہی طریقہ ہے انسان کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ کامیاب ہونے کا اور اپنی زندگی کو پڑھانے کا، یہی ٹائم ہوتا ہے۔ اسی ٹائم اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانا ہوتا ہے شادی کے بعد، اور جو آپ کی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ رزق آپ کا ساتھ لے کے آتی ہے، بیوی آپ کے رزق آپ کا ساتھ لے کر آتی ہے۔ بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جن کو شادی سے پہلے وہ بہت غریب ہوتے تھے، لیکن شادی کی تو اتنے امیر ہو گئے کہ ان سے دولت سنبھالی نہیں جا رہی۔ لیکن سم ٹائم لوگ کیا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے بہت امیر ہوتے ہیں، لیکن شادی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اتنی غربت آ جاتی ہے ان پر، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بلیم سارا عورت کو دیتے ہیں کہ تم آئی ہو، تمہارے نصیب خراب تھے، یہ وہ، مطلب جو سو آپ کو پتہ ہے، جو بھی وٹ ایور جو بھی باتیں کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے۔ تو کائنڈلی اس طرح کی باتیں نہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس پر پورا اترنا پڑتا ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، آزمائش پر آپ نے پورا اترنا ہے، اور اس آزمائش پر اگر آپ پورے اتر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اتنا بڑا انعام رکھا ہے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی وہاں پر۔ لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر آپ نے پورا اترنا ہے، اور صبر و تحمل سے کام لینا ہے۔ اگر آپ پر برے وقت آ جاتے ہیں، آپ نے بیوی کو نہیں برا بھلا کہنا، یا بیوی کو چاہیے کہ آپ کو برا بھلا مت کہے کہ تم کماتے نہیں ہو، یہ ہے وہ ہے جو بھی ہے واٹ ایور۔ دونوں نے کیا کرنا ہے، دونوں نے مل کر گھر کو سنبھالنا ہے، دونوں نے گھر کو چلانا ہے، اور کیا کرنا ہے کہ دونوں نے محنت کرنی ہے۔ اگر خاوند عورت اور مرد دونوں اگر شادی شدہ ہیں، دونوں ایک گھر میں ہیں،
تو اگر مرد کا کام صحیح نہیں ہے یا کوئی کام سلسلہ چل نہیں رہا تو عورت کو بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ ہاتھ پٹائے، کہیں پہ جاب کر لے یا کہیں پہ کام کر لے، کوئی ایسا کام کر لے کہ جس سے گھر کی سلسلہ چل سکے، گھر کی آمدن ہو سکے۔ اب ہمارے ہاں یہاں پر میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک بھائی صاحب ہیں، وہ بہت زیادہ محنتی ہیں، درزی ہیں، انہوں نے شادی کی، ان کے وہ ٹیلر کا کام کرتے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا کہ ان کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے تھے تو ان کی وائف نے بھی ان کا ساتھ دیا اور گھر میں بچوں کو قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیا، اور قرآن مجید پڑھانے کا تھوڑا سا جو وظیفہ ہوتا ہے وہ لینا شروع کر دیا، اور کرتے کرتے آج ان کے پاس اتنے بچے آتے ہیں کہ جب وہ چھٹی ہوتی ہے تو گلی بھر جاتی ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گھر کو سنبھالنا وہ ہر مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے، جتنی مرد کی ذمہ داری ہے اس سے زیادہ اتنی ہی عورت کی ذمہ داری ہے، دونوں کی زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ آپ نے اگر عورت بھی اس ٹائم مجھے واچ کر رہی ہیں تو ان سے بھی کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ دونوں کی ذمہ داری ہے، نہ کہ صرف مرد کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ہم بستر ہوتے ہو تو لذت دونوں کو ملتی ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف مرد اس سے لذتوں سے وہ آشنا ہوتا ہے، لذتیں دونوں کو ملتی ہیں۔ اب سم ٹائم جو ہے وہ عورت بلیم کرتی ہے مرد کو کہ آپ ہم بستری کر لیتے ہو اور پیار کر لیتے ہو، اس کے بعد آپ کا پیار ختم ہو جاتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو ہم بستر اگر مرد ہوتا ہے تو عورت کو بھی اس سے لذت ملتی ہے، عورت کی بھی مرضی اس میں شامل ہوتی ہے، صرف مرد کی نہیں ہوتی۔ تو کائنڈلی بلیم ایک دوسرے کو مت کیجیے اور اپنے گھر کو چلائیے، اپنے گھر کو دیکھیے، اپنے گھر کو سمجھیے، اور ہو سکے میں ایک ریکویسٹ کروں گا، ہو سکے کہ اگر آپ شادی کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھیں، سوشل رابطہ رکھیں، تاکہ آپ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، ایک دوسرے سے سوالات کریں، آپ کو کیا چیز پسند ہے، آپ کو کیا نہیں پسند، آپ کون سی ڈش پسند کرتے ہیں، کون سا کھانا پسند کرتے ہیں، اور کون سا دن آپ کے لیے اچھا رہتا ہے، اور کب اٹھتے ہیں، کیسا اٹھنا آپ کو پسند ہے، سوتے کب ہیں، یہ مطلب اس طرح کے سوشل سوالات جوابات ایک دوسرے کے ساتھ کریں۔ آپ کو کن چیزوں میں زیادہ لگاؤ ہے، مطلب یہ باتیں مت پوچھیں کہ آپ نے پہلے زندگی میں کتنی دفعہ پیار کیا اور آپ نے کیا کچھ گناہ کیے، یہ بس چھوڑ دیں، جو ہو گیا ہو گیا۔ لیکن اب کی زندگی آپ نے نہیں شروع کرنی ہے، تو اس لیے آپ کو اب سے سوچنا پڑے گا کہ اب آپ کو آگے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے جو زندگی میں مشکلات ہیں ان کو کیسے حل کرنا ہے، طے کرنا ہے سفر کو، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں، اور کوشش کریں کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں پلیز ان کو اوائڈ کر دیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے وہ ایک بہت بڑا سمندر کے طور پر پیش کی جاتی ہیں آج کل کے دور میں، اور لوگ گھر تباہ کرنے کے لیے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ گھر تباہ کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کا تو بھی لوگ آپ کو وہ چیزیں پرووائڈ کریں گے، ایک دوسرے کی چغلیاں لگائیں گے، ایک دوسرے کی مغیبت کریں گے اور آپ کے گھر کو تباہ کریں گے۔ تو آپ اس طرح کا ماحول نہ کریٹ کریں، ایک دوسرے کو اوائڈ کریں، ایک دوسرے کی مطلب غلطیوں کو، اور ان غلطیوں سے سیکھنے کی کوشش کریں، ان غلطیوں کو بھول مت جائیں، ان سے سیکھنے کی کوشش کریں، اور کوشش یہ کریں کہ ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کی بات مانیں، جو جائز بات ہے وہ مانیں، ایک دوسرے کی ناجائز بات ایک دوسرے کے ساتھ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اگر مرد اور عورت ایک گھر میں رہ رہے ہیں تو ان دونوں کو ایک دوسرے کی سچویشن کا پتہ ہوتا ہے کہ مرد کتنا کما رہا ہے، عورت کیا گھر کے کام کر رہی ہے، تو ایک دوسرے کو بلیم نہ کریں، اس طرح اچھے تعلقات رکھیں گے، ایک فرینکلی رہیں، ایک فرینڈ کے طور پر رہیں، تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ آپ کی ساری زندگی خوشیوں میں، آپ کو اگر غم بھی ملے گا تو وہ بھی آپ کی خوشی ہوگی، تو خوشیاں تو ڈیفینیٹلی خوشیاں ہوں گی۔ تو اس طرح کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ عورت کو پہلے میں آپ کو کل ویڈیو میں جو بتاؤں گا وہ کل میں موسٹ امپورٹنٹ کلاس آپ کو دوں گا، اور جس میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیا کچھ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کل کی ویڈیو ضرور واچ کریں، امید کرتا ہوں میری ان باتوں پر آپ ضرور اتفاق کریں گے اور آپ کو یہ پسند آئی ہوں گی۔ ویڈیو تھوڑی لینتھی ہو جائے گی، یہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک نشست میں نے بتائی ہے آپ کو، ایک پراپر ایک گائیڈ کرنے جا رہا ہوں اور ایک فلاح کا کام کرنے جا رہا ہوں، ویسے بھی فلاح کا کام کرتا ہوں اور ایک انسانیت کی فلاح کے لیے نکلا ہوں، تو آپ اس کو ضرور واچ کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس ویڈیو کو پورا واچ کریں، بے شک آگے کر کے فارورڈ کر کے واچ کر لیں، لیکن واچ ضرور کریں،
تھوڑا سا بھی اگر واچ کر لے تو تھوڑا سا بھی میری باتوں پر آپ عمل کر لیں گے تو یقین کریں کہ میرے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ثواب رکھ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دے دے گا اس چیز کا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اجر دینا ہے اور اللہ ہی اجر دے گا۔ یقین کریں میری نیت صاف ہے، میں کوئی پیسے کمانے کے لیے نہیں کر رہا۔ پیسے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر مسجد کا امام ہے تو وہ بھی اذان دینے کا اور مسجد کی رکھوالی کا وظیفہ لیتا ہے۔ اگر قرآن پڑھانے کا قاری آتا ہے قرآن پڑھانے کے لیے تو وہ بھی وظیفہ لیتا ہے۔ تو مجھے بھی کچھ ملتا ہے اس سے، یہ نہیں کہ نہیں ملتا، میرا بھی اس سے گھر روزی رزق چلتا رہتا ہے اس سے، اور اسی سے ہی میرا سیٹ اپ ہے، روزی رزق چلتا رہتا ہے، میرا نہیں صرف بہت سارے لوگوں کا چلتا رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں ڈونیشن بھی کرتا ہوں، ویسے میں ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتا دوں کہ جو یہاں سے پیسے ملتے ہیں میں ان کو ڈونیٹ بھی کرتا ہوں، غریبوں میں بھی تقسیم کرتا ہوں، اپنے جو مجھ جیسے غریب ہیں ان میں، کیونکہ بانٹ کر کھاتا ہوں اسی لیے اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ دیتا ہے۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کائنڈلی آپ بھی اگر آپ کے پاس 10 روپے بھی آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی آپ 2 روپے کسی کو دے دیں تو آپ کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اگر آپ کے پاس 10,000 روپے آتا ہے تو اس میں سے اگر آپ 200 یا 300 روپیہ نکال کر کسی غریب اور سفید پوش انسان کو دے دیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کو اس کا اجر اللہ پاک کی ذات نے دینا ہے، اور اتنا اجر ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، میری ان باتوں سے آپ ضرور اتفاق کریں گے، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، خاص طور پر مکہ اور مدینہ میں جو لوگ رہتے ہیں، خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنے بھی لوگ ہیں مجھے سن رہے ہیں، تو اگر کبھی وہ ان کا جانا ہو تو میرے لیے کائنڈلی ضرور دعا کیجئے، میرے حق میں ضرور دعا کیجئے، میرے لیے ضرور، میرے ماں باپ کے لیے، بھائیوں بہن بھائیوں کے لیے، تمام سب کے لیے اور پاکستان کے لیے دعا کیجئے، اپنے ملک کے لیے۔ اس ٹائم پاکستان بہت ساری مشکلات میں دوچار ہے، پاک فوج کے لیے دعا کیجئے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں کل ایک اچھی اور زبردست آخری نشست کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔